محترم، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، الدین کلہ ادب۔ حدیث شریف نہیں ہے، ویسے ایک مقولہ ہے کہ الدین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ ادب ہے تو دین ہے، اور ادب نہیں ہے تو دین نہیں۔ جیسا ایک عام ہم آپ نے بارہا دیکھا سنا ہے پڑھا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو ادب کرنے والا ہو، تعظیم کرنے والا ہو، احترام کرنے والا ہو، وہ ہمیشہ نصیب والا ہوتا ہے، اچھی قسمت والا ہوتا ہے۔ اور جو ادب کی دولت سے، ادب کی نعمت سے محروم ہو تو وہ بے نصیب ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، کم قسمت ہوتا ہے۔ اور فارسی زبان کے شعر کا مصرع ہے، بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ بے ادب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ تو ادب بنیادی چیز، یوں تو ہر ایک کا ادب کرنا ضروری ہے، اور بالخصوص وہ چیزیں، وہ اعمال جن کی نسبت دین سے ہو، اسلام سے ہو، قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، علم دین سے ہو، ایسی چیزوں کا، ایسے اعمال کا، ایسی اشیاء کا ادب کرنا تو اور زیادہ ضروری ہے۔ ہم پڑھتے تھے رائے کے اندر، ہمارے استاد ہوتے تھے مولانا جمشید علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایسے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ایک طالب علم کو بلا لیا، ادھر آؤ، آ گیا کہ کان پکڑ لو۔ اس نے بلا چنو چرا کان پکڑ لیے، فوراً نے کہا کہ چھوڑ دو، چھوڑ دیے۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں کان کیوں پکڑا ہے، حالانکہ تم میرے سامنے سبق تو نہیں پڑھ رہا، تم تو اپنا تکرار کر رہے ہو سامنے بیٹھے ہوئے، جیسے سارے طالب علم پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھ رہے ہو۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ تم نے ٹپائی کو پیٹھ کی ہوئی تھی اور یہ بے ادبی۔ ٹپائی وہ لڑکی، وہ لکڑی، وہ پھٹی، وہ چوکی جس پر آدمی قرآن شریف رکھتا ہے، تو فرمایا کہ تم نے قرآن شریف رکھنے والی پھٹی اور چوکی کو پیٹھ کی ہوئی تھی اور یہ بے ادبی۔ تو اتنا ادب ضروری ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کے لیے استاد متعین کرنا تھا کہ جو تعلیم و تربیت دے۔ بہت سارے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کہ بیٹے کو کس استاد کے پاس بھیجنا چاہیے۔ اس وقت ایک محدث تھے، عبد الملک بن قریب ان کا نام تھا۔ تو طے ہوا کہ ان کے پاس بھیجا جائے، جو امام اسماعی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ محدثین میں اسماعی کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہے، ویسے نام ان کا عبد الملک تھا۔ تو طے ہوا کہ حضرت اسماعی کے پاس صاحبزادے کو بھیجنے تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیے گئے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا ہارون الرشید کے دل میں کہ کیوں نہ جا کے چیک تو کروں، دیکھوں تو صحیح کہ صاحبزادے کی، بیٹے کی تعلیم و تربیت استاد کیسے کر رہے ہیں۔ چنانچہ چلے گئے، اور جب پہنچے وہاں استاد کے پاس جہاں وہ پڑھاتے تھے، تو دیکھا کہ استاد جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، اور ہارون الرشید کا بیٹا انہیں پانی لے کر وضو کرا رہا ہے۔ لوٹے میں یا برتن میں پانی ہے اور وہ وضو کرا رہا ہے۔ تو بجائے خوش ہونے کے کہ اتنی تربیت بیٹے کو آ گئی ہے کہ وہ استاد کو وضو کرا رہا ہے، بجائے خوش ہونے کے غصے ہو گئے۔ امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ دوران وضو ہی ان سے ہارون الرشید نے کہا کہ کیا یہی تربیت آپ نے میرے بیٹے کی ہے؟ تو جب وضو سے فارغ ہوئے امام اسماعی تو کہنے لگے امیر المومنین کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کیا کمی رہ گئی کہ میں نے آپ کی بیٹے کی تربیت میں کمی کی ہے؟
یہاں تک تو پہنچا دیا کہ شہزادہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، اور مجھ جیسے ناچیز کو وضو کرا رہا ہے، اور اس سے بڑی تربیت کیا ہو؟ تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد محترم، اس کو چاہیے تھا، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس کو چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں ملتا، آپ کو خود کیوں پاؤں ملنے پڑ رہے ہیں؟ اتنی اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے اساتذہ کا ادب، طبائی کا ادب، کتابوں کا ادب۔ جس چیز کی بھی نسبت ہو دین سے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ سے، ایسی چیزوں کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہندوستان کے اندر ریاست اتر پردیش میں ایک شہر ہے، متھورا نام، بڑا شہر ہے۔ وہاں پر ایک مدرسہ ہے بہت بڑا، جامعہ عربیہ کے نام سے، دارالعلوم دیوبند کے مقابلے کا ہے، بڑا مدرسہ ہے، اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کی طرز پہ ہے۔ تو اس مدرسے کے جو بانی تھے، بنانے والے، ان کا نام تھا مولانا صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ۔ ان کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی لکھی ہوئی، وہ میرے پاس پڑھی، اس کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا۔ تو مولانا صدیق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب فارغ ہوا پڑھائی سے، عالم بنا، تو نوجوان تھا اور جذبہ تھا کہ کسی طرح آگے مدرسہ بناؤں، پڑھاؤں، دین کی خدمت کروں۔ تو ذہن میں آیا کیوں نہ تھانہ بھون چلا جاؤں حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان سے کوئی نصیحت بھی لے لوں، مشورہ بھی کر لوں، اور اپنا بتا بھی دوں، وہ جو رائے دیں گے اس پر عمل کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ ایک اور ساتھی کو تیار کر لیا، میرا ساتھی تھا، اسعد نام تھا اس کا۔ تو فرماتے ہیں میں اور وہ اسعد، ہم دونوں ریلوے اسٹیشن آ گئے، ٹکٹ لیا تھانہ بھون کا کہ وہاں چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے پاس 2 کتابیں تھیں اور 2 جوڑے کپڑوں کے تھے، وہ میں نے گٹری میں باندھے ہوئے تھے۔ تو ہم ریل کے ڈبے میں بیٹھ گئے، ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ تو سامنے والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر شخص پہلے سے ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، شکل سے عالم محسوس ہوتے تھے، تعارف نہیں تھا کہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے رہے، وہ بھی بیٹھے رہے، گاڑی چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد اسی شخص نے ہی ہم سے سلام دعا کی اور پوچھنے لگے کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان ہو، مولوی لگتے ہو؟ کہ ہاں جی ہیں تو مولوی، ابھی نئے فارغ ہوئے مدرسے سے اور تھانہ بھون جا رہے ہیں۔ کہ حضرت تھانوی سے ملنے جا رہے ہو؟ کہ جی حضرت تھانوی کے پاس جا رہے ہیں۔ کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ بات چیت ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر گویا ہوئے، وہ بزرگ کہنے لگے کہ میاں یہ تمہارے پاس جو گٹھڑی رکھی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ محسوس تو ہو گیا کہ کتابیں اور کپڑے ہیں، ویسے پوچھا کہ اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ تو مولانا صدیق احمد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی اس کے اندر 2 کتابیں ہیں اور 1 جوڑا یا 2 جوڑے کپڑوں کے ہیں۔ تو کہنے لگے میاں دیکھو کتابیں تم نے نیچے رکھی ہوئی ہیں اور کپڑے ان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، یہ کتابوں کی بے ادبی ہے، ایسا نہ کرو، کپڑے نیچے رکھو جوڑا، اوپر کتابیں رکھو۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا وہ ہار ماننے والی بات ہے، مولوی ہار مان جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت ایسا ہے کہ کتابیں جو ہے نہ تو قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ ہی کوئی اور دینی کتاب ہے، یہ صرف نحو کی کتابیں ہیں، یعنی گرامر کی کتابیں ہیں جن سے عربی زبان سیکھی جاتی ہے، وہ صرف نحو کی کتابیں، اس لیے وہ نیچے رکھی ہیں، اوپر میں نے کپڑوں کا جوڑا رکھ دیا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اچھا یہ جو صرف نحو کی کتابیں ہیں یہ تم مدرسے میں کیوں پڑھتے ہو؟ کہ یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جب تک گرامر نہیں آئے گی قرآن حدیث نہیں آئے گا۔ تو اچھا فرمایا کہ دیکھو جو چیز قرآن اور حدیث سمجھنے کا ذریعہ ہے اس کا ادب بھی ویسے ضروری ہے جیسے قرآن حدیث کا ادب ضروری ہے۔ اگرچہ یہ کتابیں صرف نحو کی ہیں لیکن تم ان سے قرآن پاک سمجھتے ہو، احادیث مبارکہ سمجھتے ہو،
اس لیے ان کو اوپر رکھو، کپڑوں کا جوڑا نیچے رکھو، اور ادب کرو گے تو اللہ دین دے گا، دین کی خدمت لے گا۔ ادب نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا کام تم سے نہیں لے گا۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے ہم نے وہ گٹھی کھولی، کتابیں وہ جوڑا کپڑوں کا نیچے رکھ لیا، کتاب اوپر رکھ لی، اور جب پہنچے وہاں گاڑی سے اترے تو تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ بزرگ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی ہیں، اور مولانا ادریس صاحب کاندھلوی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے، شیخ الحدیث کے دارالعلوم دیوبند کے اندر، اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، احادیث کی تشریحات لکھی ہیں، اور ایک کتاب جو ان کی سب سے زیادہ مشہور ہے اور جس کا ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، سیرت کے عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اردو زبان کے سب سے عام فہم، سب سے سادہ زبان اور مدلل اور مستند کتاب، نام ہے اس کا سیرت المصطفیٰ۔ عام کتاب خانوں سے مل جاتی ہے، مدینہ مسجد کے سامنے مل جائے گی، تو اس کے وہ مصنف ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اردو زبان میں سیرت کے عنوان پر میری نظر میں سب سے بہترین کتاب وہ مولانا ادریس صاحب کی سیرت المصطفیٰ ہے۔ اس کے علاوہ معارف القرآن کے نام سے تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے، ایک معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی ہے جو 8 جلدوں میں ہے، وہ الگ ہے، اور ایک معارف القرآن مولانا ادریس صاحب کی ہے، وہ الگ ہے۔ اور اتنے بڑے عالم تھے، اور کیا فرمایا کہ ادب کی وجہ سے اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہے، اصل چیز ادب ہے۔ اور پھر ان کی تھوڑی سی بتاتا جاؤں تو بہتر ہے، جب پاکستان بنا 1947 میں تو مولانا ادریس صاحب وہاں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو یہ پاکستان کے حامی تھے، تھانوی نظریات کے قائل تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، پاکستان جاؤں گا۔ تو 47 میں پاکستان بنا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا، مدرسے والے چھوڑ نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں وہاں، یہاں پر بھی مسلمان ہیں اور مدرسہ ہے، آپ یہاں پڑھائیں۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں پاکستان جاؤں گا۔ تو جیسے ہی پاکستان کے علماء کو پتہ چلا جو یہاں پر مدارس تھے، انہوں نے اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ میرے پاس ہے۔ بنگلہ دیش میں چٹاگام میں ایک مدرسہ تھا بڑا مشہور، انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہمارے پاس تشریف لے آئیں، تو حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو مغربی پاکستان جاؤں گا۔ اور ادھر سے ہمارے نواب صاحب نے بھی ان کو درخواست دے دی، نواب صادق محمد خان عباسی خامس، ان کا پیغام بھی پہنچ گیا کہ ہمارے ہاں جامعہ عباسیہ کے نام سے مدرسہ ہے، آپ یہاں آ جائیں اور یہاں پڑھائیں، دین کی خدمت کریں۔ تو حضرت نے جامعہ عباسیہ کو ترجیح دی، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے 1949 کے اندر بہاولپور آ گئے اور جامعہ عباسیہ میں پڑھانے لگے، لیکن یہاں دل نہیں لگا۔ دل اس وجہ سے نہیں کہ یہاں کا موسم ٹھیک نہیں تھا، آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، گرم تھی، دل اس لیے نہیں لگا کہ اس وقت یونیورسٹی کی ابتدا تھی، یعنی تھا تو مدرسہ جامعہ عباسیہ، لیکن دنیاوی علوم بھی اس کے اندر داخل ہو رہے تھے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ۔ تو حضرت کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو 1949 میں یہاں آئے، 2 سال یہاں پڑھایا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ چونکہ دنیاوی علوم اب اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور یہ مدرسے سے یونیورسٹی بنتی جا رہی ہے، لہذا میرا استعفیٰ ہے، میں یہاں نہیں پڑھا سکتا۔ 1951 کے اندر وہ جامعہ عباسیہ چھوڑ کر لاہور چلے گئے، جامعہ اشرفیہ، پھر 1974 تک وہیں پڑھایا، اور 1974 میں ان کا انتقال اور لاہوری کے اندر ان کی قبر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادب کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا، یہ درجہ دیا، یہ رتبہ دیا۔ تو یہ تو ہے ادب کتاب کا اور تپائی کا اور ان چیزوں کا جن کی نسبت ہے دین سے۔